حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کا قصہ جاری ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد حضرت یعقوب سے جا کر جھوٹ بولا کہ انہیں بھیڑیا کھا گیا۔ اس کے آگے کا قصہ آج ہم جاری کرتے ہیں، اور یہ قسط نمبر 2 کے تحت بیان کیا جا رہا ہے واقعہ۔ ادھر تو ان کے بھائیوں نے حضرت یعقوب کو دھوکے میں رکھا، حالانکہ حضرت یعقوب دھوکے میں نہیں آئے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ حضرت یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہوگا، بلکہ ان کے ذہن میں یہی بات رہی کہ شاید یہ کچھ مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ مگر انہوں نے یہی کہا کہ بھئی میں اللہ تعالیٰ ہی کی مدد چاہتا ہوں اس معاملے میں، اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کے نام پر صبر کرتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا، وہ ان کے پاس پہنچا اور اس نے جا کر کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ کچھ کھجوریں اس نے انہیں کھانے کے لیے دیں، اور وہ وہاں سے یہ کہہ کے چلا گیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اپنے بھائیوں کو جتائیں گے کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو حضرت یوسف اس چٹان پر آرام سے اطمینان سے بیٹھ گئے، جو کنویں کے نیچے تہمے سے ابھر کر کے آئی تھی حضرت یوسف کی وجہ سے، انہی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا، اور اس انتظار میں بیٹھے کہ شاید کسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی مدد آئے گی اور جس شکل میں بھی آئے گی وہ میرے لیے قابل قبول ہوگی۔ چنانچہ چند روز بعد وہاں سے قافلہ گزرا، اور اس نے دیکھا کہ یہاں کنواں ہے، تو وہاں لوگوں نے چرچا کیا کہ بھئی کچھ دیکھو، شاید پانی مل جائے، پانی کا انتظام کر لیا جائے۔ اس زمانے میں عام طور پر لوگ بہت سے مل کر کے ایک ساتھ سفر کیا کرتے تھے، تو اس کو قافلہ بولتے تھے۔ یہ لفظ عربی میں قافلہ کہلاتا ہے، فارسی میں اس کو کاروان بولتے ہیں۔ اب اتنا عام ہو گیا یہ لفظ کہ انگلش میں بھی کاروان بولا جانے لگا ہے، اور اردو ہندی میں تو بولا ہی جاتا ہے۔ تو اس کاروان نے جب یہاں کنواں دیکھا تو کاروان کے وہ لوگ جن کو پانی کی ذمہ داری دی گئی تھی، ان سے کہا گیا کہ بھئی جاؤ دیکھو، پانی کا نظم کرو۔ پانی کی عرب کے علاقے میں، اس علاقے میں بہت قلت رہا کرتی تھی، ہر وقت یہ خطرہ بنا رہتا تھا کہ پتہ نہیں کب پانی کم پڑ جائے، سفر کے دوران خاص طور سے۔ تو لوگ بڑے بڑے برتن جو چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے تھے، ڈول کی شکل کے، کافی بڑے بڑے ہوتے تھے، جن کو ہمارے زمانے میں چرس کہا جاتا ہے، ان میں پانی بھر کر کے اونٹوں پر لاد لیا جاتا تھا۔ تو یہ جو پانی کے منتظم ہوتے تھے، وہ ان کا کام ہی یہ ہوتا تھا کہ وہ اس طریقے سے پانی بھر کے اونٹوں پہ لاد کے چلیں، اور راستے میں جہاں بھی پانی ملتا جائے ان برتنوں کو وہ بھرتے چلیں۔ چنانچہ وہ اس کنویں پر پہنچے، اور وہاں کنویں پر انہوں نے اپنا ڈول ڈالا۔ جب ڈول ڈالا تو وہ بھاری ہونے لگا، ان کو اطمینان ہو گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، پانی اس میں بھر گیا ہے ڈول میں۔ اسے اوپر کھینچا، جب اوپر کھینچا تو بجائے پانی کے اس میں تو ظاہر ہے حضرت یوسف اس میں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت یوسف اس کے ساتھ اوپر کو نکل کر آئے، اور بڑے حسین و جمیل لڑکے کی شکل میں جب انہوں نے دیکھا ان کو ڈول میں بیٹھا ہوا،
تو پکار اٹھے یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، بشارت ہو، بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہاں تو ایک لڑکا مل گیا۔ اب یہ لڑکا مل جانا جو ہے وہ ان کے لیے بڑا زبردست تحفہ تھا، بڑا عظیم تحفہ تھا ان کے لیے، اس لیے کہ وہ زمانہ غلامی کا زمانہ تھا، لوگ اس طرح کے لوگوں کو بیچ دیا کرتے تھے، پیسے بناتے تھے خوب۔ تو جب بھی کہیں کوئی بچہ ماں باپ سے الگ ہو جاتا تھا وہ اسی طریقے سے کھو جایا کرتا تھا، لوگ اس کو بیچ کر کے پیسے بنا لیتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی اس کو ظاہر نہ کیا جائے، بتایا نہ جائے، پتہ نہ چلے، چھپا لو اس کو، کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوا کہ بستی کے قریب کا کنواں ہے، ہو سکتا ہے بستی کے کوئی آدمی ہوگا بچہ جس کا یہ ہے، تو اگر معلوم ہو گیا تو بستی کے لوگ لے جائیں گے ہم سے، تو ہماری کمائی کا ذریعہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف کو انہوں نے وہاں پر کسی بستی کے آس پاس کے علاقے میں کسی سے تذکرہ نہیں کیا، خاموشی سے اپنے ساتھ لے کے چل دیے۔ حضرت یوسف کو اور کیا چاہیے تھا؟ وہ اگر وہاں شور غل کرتے اور لڑتے جھگڑتے اور یہ چاہتے کہ میں لوٹ کے اپنے گھر چلا جاؤں، تو ان کو معلوم تھا کہ میرے بھائی پہلے ہی سے دشمن ہیں، مجھے پہلے ہی کھوکھوے میں خوب پھینک چکے ہیں، اب اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ بھئی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، نتیجہ اس کا اچھا ہی نکلے گا۔ ان کو سہارا اصل میں اس خواب سے مل رہا تھا، اور پھر وہ فرشتہ آ کر کے بتا گیا تھا کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مشیت شاید ایسی ہوگی اور اسی میں کچھ بھلا ہوگا۔ چنانچہ وہ حضرت یوسف کو اپنے ساتھ قافلے میں چلے گئے لے کر کے، اور یہ قافلہ جو تھا مصر کی طرف جا رہا تھا۔ مصر ایک بہت بڑا بازار تھا اس زمانے میں، بازار لگا کرتا تھا، وہاں چاروں طرف کے لوگ آیا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے، اپنا سامان بیچنے کے لیے، کہ وہاں سے کچھ سامان خریدنے کے لیے آتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، بڑے بڑے تاجر بھی آتے تھے، بڑے بڑے حاکم بھی آتے تھے۔ تو حضرت یوسف کو انہوں نے بیچنے کے لیے وہاں ایک جگہ بٹھا دیا، اونچی جگہ پر، اور آواز لگائی کہ بھئی ہم بیچنا چاہتے ہیں اسے۔ آوازیں لگنے لگیں اور دام لگائے جانے لگے۔ اتفاق سے اس بازار میں مصر کا جو بڑا سردار تھا، عزیز مصر جو کہلاتا تھا، قرآن کریم میں اس کو عزیز مصر ہی کہا گیا ہے، طبیعت المزاج سے نیک آدمی تھا، منتظم بہت زبردست تھا، اور بہت اچھی طبیعت کا آدمی تھا۔ وہ وہاں پہنچ گیا، اس نے دیکھا حضرت یوسف کو، تو حضرت یوسف کے حسن و جمال میں گرویدہ ہو گیا۔ وہ اس نے سوچا یہ لڑکا تو بہت حسین و جمیل ہے، اور معلوم ہوتا ہے کسی اعلیٰ خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں نا بڑے منتظم قسم کے لوگ، یہ لوگوں کے چہرے بشروں کو پہچانتے بھی خوب ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ لڑکا آگے چل کر کے بہت عمدہ شخص ثابت ہو سکتا ہے، اور اس نے انہیں خرید لیا۔ اب جس دام میں بھی خریدا اور جس دام میں بھی انہوں نے بیچا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا تبصرہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ انہوں نے ان کی بہت ہی کم قیمت لگائی، حضرت یوسف کی بہت ہی کم قیمت لگائی۔ ظاہر انہوں نے اپنے حساب سے کم نہیں لگائی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حضرت یوسف کی قدر تھی، جس مقام کی شخصیت تھے وہ، اور جس مقام کے وہ انسان تھے، اس کے حساب سے وہ ہر حال میں کم قدر تھی اس کی، جس نے بھی بیچا۔ بہرحال انہوں نے ان کی قدر نہیں کی، اور ایک ایسی شخصیت کو جو آگے چل کے اللہ کا پیغمبر بننے والا ہے، اس کو معمولی داموں میں بیچ کر کے اپنے سے الگ کر دیا۔ اور دوسری طرف جس شخص نے ان کو خریدا، اس نے بڑا ان کا اکرام کیا، اور ان کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کی، اس نتیجے میں پہنچا کہ یہ کوئی شخص ہے اعلیٰ خاندان کا انسان ہے، اور یہ بہت کام کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیوی خدیجہ سے کہا
کہ بھئی یہ لڑکا مجھے بہت پسند آیا اور بہت اچھا لڑکا ہے، اس کی تکریم کرنا، اس کو عزت دینا، اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ قطعی مت کرنا جیسے تم نوکروں کے ساتھ کرتی ہو، بہت ممکن ہے ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ تو عزیز مصر کے یہ جذبات، ظاہر ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں ڈالی۔ اللہ تعالیٰ کو تو حضرت یوسف کو مقام و مرتبہ دینا تھا، تو وہاں سے اٹھا کر کے جہاں وہ اگر رہتے تو زیادہ سے زیادہ یہی کرتے، بھیڑ بکریاں چراتے، لیکن یہاں لا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ پر پہنچا دیا جہاں پورے مصر کی حکومت کرنے والا شخص تھا وہ، جس کے درمیان میں پہنچے وہ، تو اس نے، عزیز مصر نے ان کی بڑی تکریم کی، بڑا ادب کیا ان کا، اور بالکل بیٹی کی طرح سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا، محل میں رکھا۔ اب حضرت یوسف وہاں سے نکل کر کے اللہ کی پلان کے تحت محل میں آ گئے۔ بہت بڑا محل تھا، بڑا زبردست عمارت تھی اس کی، دیواروں پہ نقش و نگار، فرش بہترین چمکتے ہوئے، اور ہر کمرے میں جگہ جگہ تخت پڑے ہوئے، مسندیں لگی ہوئیں، گدے بچھے ہوئے، بڑے خوبصورت ریشمی اور عمدہ کپڑوں کے کشنز سے لگے ہوئے جگہ جگہ۔ ایسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا، اور نہ صرف یہ کہ پہنچا دیا بلکہ عزیز مصر جیسا شخص جو بہت ہی انتظامی معاملات میں بہت سخت تھا، اس کے دل میں ایسی نرمی ان کے لیے پیدا کرتی کہ وہ ان کو بالکل بیٹے کی طرح سے ٹریٹ کرنے لگا۔ اور زلیخا نے بھی ان کی ایسی پرورش کی اور ایسا معاملہ ان کے ساتھ رکھا، تھے تو بچے ہی اس وقت، زیادہ بڑے نہیں تھے، تو ان کی اس نے زلیخا نے بھی بڑی نگرانی کی۔ آہستہ آہستہ حضرت یوسف جو ہے وہاں بڑے ہونے لگے، یہاں تک کہ جوان ہو گئے۔ تو جب بچپن میں وہ اتنے خوبصورت تھے تو جوان ہونے کے بعد تو اور بھی زیادہ ان کی خوبیاں ابھر کر کے آئیں۔ اس بیچ میں انہوں نے وہاں کے کام کاج بھی سیکھے، وہاں کے جو بڑے لوگ تھے ان کا آنا جانا محل میں رہتا تھا، ان سے ملنا، ان سے بات کرنا، ان کے آداب، ان کے سلیقے، ان کے طریقے، انتظامی معاملات میں کیسے بات کی جاتی، یہ سب چیزیں وہ سنتے تھے، دیکھتے تھے، یہ سب دیکھا انہوں نے، انتظامی معاملات کو سمجھا، اور ان کو اتنا تجربہ یہ ہو گیا ان کے ساتھ میں رہ کر کے کہ حکومت لوگ کیسے کرتے ہیں، کیسے لوگوں کو قابو میں کیا جاتا ہے، اور کس طرح کے لوگوں کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ نرمی کی جاتی ہے، کس کے ساتھ پیار کا رویہ اختیار کیا جائے، کس کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کیا جائے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے وہاں سیکھیں اور دیکھا، اور ان کی سمجھ میں آنے لگا کہ معاملات کو کیسے طے کیا جاتا ہے۔ یہ تعویل الاحادیث کا لفظ جو قرآن کریم میں سورہ یوسف میں آیا ہے کہ ہم ان کو احادیث، معاملات کی سمجھ سکھائیں گے، تو وہ سمجھ سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ وہاں اس گاؤں سے اور دیہات سے اور بکری چرانے کے ماحول سے نکال کر کے یہاں شاہانہ محل میں لا کر کے رکھ دیا، اور شاہانہ محل میں جو حکومت کے معاملات آپس میں یہ لوگ کیا کرتے تھے بیٹھ کر کے، وزراء وہ ان کو سنتے تھے، سمجھتے تھے، اور ان کی سمجھ میں یہ بات آتی تھی کہ انسانوں کو کنٹرول میں کرنے کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہونے والے تھے وہ، اسی کے حساب سے ان کے اندر سمجھ بھی ایسی ہی تھی، اسی طرح کی تھی، لیکن جیسے جیسے وہ بڑے ہو رہے تھے ویسے ویسے ان کی بڑے ہونے کا جوہر جو ہے وہ ان کو کھل کر کے سامنے آ رہا تھا، اور خاص طور سے کیونکہ وہ ایک مرد اب ہو گئے تھے تو عورتیں خاص طور سے ان کی طرف جھکنے لگی تھیں، اور اس میں زلیخا جس نے ان کی پرورش کی تھی، جس نے ان کو پالا تھا، وہ بھی شامل تھی۔ زلیخا چونکہ ان کے قریب رہتی تھی بہت زیادہ، تو زلیخا اس کی طرف جھک گئی،
اور زلیخا ان سے بجائے اس کے کہ وہ ایک بچے یا بیٹے کی طرح پیار کرتی، اس نے ایک عورت کی طرح پیار کرنا شروع کر دیا، جیسے مرد کے ساتھ کوئی عورت پیار کر سکتی ہے اور کرتی ہے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں آپ لوگ سنتے ہیں لڑکے لڑکیاں آپس میں ایک دوسرے سے جو پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، اسی قسم کے خیالات، اسی قسم کے احساسات زلیخا کے دل و دماغ میں حضرت یوسف کے تعلق سے پیدا ہونے لگے۔ تو حضرت یوسف کے ساتھ اس نے وہ سب کچھ کرنا چاہا جو اس طرح کے لوگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت یوسف تو چونکہ پیغمبر ہونے والے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کی نگرانی میں تھے، اللہ تعالیٰ ان کی نگرانی براہ راست کر رہا تھا، اور پھر ان کے والد صاحب جو وہ بھی پیغمبر تھے، تو وہ اس طرح کے اشارے کنایوں میں جو عورت وہ بات کرتی تھی زلیخا، وہ ان کو سمجھنے لگے تھے کسی حد تک، اور وہ بچتے تھے، دور رہتے تھے، فاصلہ قائم رکھتے تھے۔ گھر کے کام کاج تو سب کرتے تھے، جتنی ذمہ داریاں ان پہ ڈالی جاتی تھیں انضام کے تعلق سے یا کسی اور تعلق سے، ان کو پورا کرتے تھے، لیکن زلیخا سے کچھ کھینچے کھینچے رہنے لگے تھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ تمنا بھی کرتے رہتے تھے، اللہ اس کی نیت جو ہے وہ میرے ساتھ اچھی نہیں ہے، میری حفاظت فرما۔ مگر زلیخا تھی کہ وہ مستقل اس فکر میں رہتی تھی کہ کسی صورت سے میں یوسف کو بہت قریب کر لوں اپنے، اور جو لطف ایک عورت کسی مرد سے اٹھا سکتی ہے وہ میں اس سے اٹھاؤں، اور جب کہ اس کو موقع اس قسم کا نہیں ملتا تھا۔ لیکن ایک ساتھ رہتے ہوئے یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ حضرت یوسف بالکل الگ ہی ہو جاتے، کیونکہ محلے اسی کے ساتھ محل میں ہی رہتے تھے، آنا جانا ملنا جلنا بات چیت سب کچھ ہوتی تھی، وہ ان کو حکم احکام بھی دیتی تھی، ان کے قریب باتی تھی، قریب بیٹھ بھی جاتی تھی اور قریب وہ بٹھا بھی لیتی تھی، یہ سب چیزیں تھیں۔ لیکن ایک مرتبہ اس نے حضرت یوسف کو اچھا لباس پہنایا، خوب اس کو عطر وغیرہ دیے ان کو، اور اس کے بعد خود بھی اس نے اپنے آپ کو سجایا بنایا، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کے چل دی، اب وہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور وہ اس کا محل کچھ انداز سے بنا ہوا تھا کہ ایک دروازے سے داخل ہو، دوسرے دروازے میں جاؤ تو اس میں ایک بڑا ہال، پھر اس کے اندر پھر جاؤ پھر اس میں اور ایک اور ہال، اسی طریقے سے 7 ہال اس کے اندر 7واں جو ہال تھا وہ اس کا بیڈ روم تھا، زلیخا کا اور عزیز مصر کا۔ تو وہاں یہ آرام کیا کرتے تھے اور وہیں سوتے تھے، شباشی کرتے تھے، رہتے تھے، وہیں ان کی رات گزرتی تھی عزیز مصر اور زلیخا کی۔ تو بڑی حفاظت کے ساتھ یہ مکان، یہ حصہ بنایا گیا تھا، بڑا آرام دہ تھا، بہت ہی خوشبوئیں اس میں بھبکتی رہتی تھیں پورے کمرے میں۔ تو وہاں ان کو یہ لے گئی، اب ظاہر ہے وہ منع تو کر نہیں سکتے تھے فوری طور پہ، ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ کیوں لے جا رہی ہے، اور وہاں لے جا کر کے یہ اس نے وہاں کسی مسند پہ بٹھایا اور وہاں قریب میں بیٹھ کر کے اس نے اپنا مطلب بیان کیا۔ تو حضرت یوسف نے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ایسے کام سے، اور ایک ایسا شخص جس نے مجھے اپنا مربی ہو کر کے، میرا بڑا بن کر کے، میرے باپ کی طرح سے مجھے پالا پوسا ہے اور میرے ساتھ بڑا ادب کا اور مہربانی کا معاملہ کیا ہے، میں اس کے ساتھ ایسی خیانت تو نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم کروں جو خود وہ شوہر کرتا ہے اس کے ساتھ، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ لیکن جب زلیخا نے زیادہ اس پر اصرار کیا تو وہاں سے بہت تیزی سے اٹھے اور اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے وہاں سے چلے، اور پیچھے پیچھے زلیخا کے چل دی۔ تو یہ حضرت یوسف کی بڑی آزمائش تھی۔ ایک آزمائش تو وہ تھی جس وقت ان کو کنویں میں ڈالا گیا، دوسری آزمائش وہ تھی جب ان کو سر بازار بیچا گیا، بڑے صبر سے انہوں نے اس کے کام لیا۔ اب تیسری آزمائش، درمیان میں کچھ ان کو آسائش ہوئی، آرام ملا محل میں رہنے کا، لیکن بعد میں جب جوان ہوئے، اس قابل ہوئے کہ ہاں بھائی کچھ اپنے جوہر دکھاتے، تو یہ زلیخا کا فتنہ کھڑا ہو گیا۔ یہاں ایک آزمائش، اس آزمائش میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اتارا،
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن کریم میں کہ اگر انہوں نے برہان نہ دیکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی آیات نہ دیکھی ہوتی، اللہ تعالیٰ کی سند نہ دیکھی ہوتی تو وہ بھی زلیخا کے جال میں پھنس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ ہم نے ان کو بچا لیا۔ تو بہرحال حضرت یوسف وہاں سے بھاگے تیزی سے، زلیخا ان کے پیچھے پیچھے دوڑی، ان کو پکڑنا چاہا۔ اب وہ یہ کام اس نے ایسے کیا تھا کہ جس دروازے سے داخل ہوتی تھی 6-7 دروازے تھے، 7ویں دروازے میں ان کا اپنا حال تھا، ان کا وہ شبستہ تھا، ڈرائنگ روم تھا، دروازے سب بند کر کے اس نے اندر داخل ہوئی تھی۔ تو حضرت یوسف جیسے جیسے دروازے پہ پہنچتے دروازے خود بخود کھل جاتے، انہیں کھولنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی، پیچھے سے یہ دوڑی ہوئی آ رہی تھی۔ پہلا دروازہ کھلا، دوسرا کھلا، تیسرا کھلا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں دروازہ بالکل وہ تھا جس میں محل سے باہر آپ نکل جاتے۔ تو 7ویں دروازے پہ جب پہنچے آپ تو زلیخا جو تھی اس تیزی میں اس قدر قریب پہنچ گئی ان کے کہ اس نے پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کے ان کو پکڑنا چاہا اور ان کا کرتا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا، جو پھٹ گیا اور کرتے کا ٹکڑا جو تھا وہ زلیخا کے ہاتھ میں رہ گیا۔ اب یہ جب باہر نکلے حضرت یوسف وہاں سے تیزی سے دروازے سے، تو ادھر باہر سے عزیز مصر آ رہا تھا، وہ حیرت میں پڑ گیا، پوچھا کیا معاملہ؟ پیچھے پیچھے یہ زلیخا بھی پہنچ گئی۔ اب زلیخا نے دیکھا ہے یہ تو میرا شوہر ہی آ گیا، یہاں کیا کروں؟ تو اب اس نے ایک چال یہ چلی اس نے، کہنے لگے یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے بیوی کے ساتھ کوئی نازیبہ حرکت کرے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ میں کہا بے تکلف سزا دوں گا، اگر وہ ثابت ہو گیا کہ ہاں اس نے کوئی غلطی کی ہے تو سزا دوں گا۔ اس نے کہا یہ یوسف ہے جو میرے ساتھ ناجائز رویے کر رہا تھا، اختیار کر رہا تھا، جس کو پکڑنے کے لیے میں پیچھے پیچھے بھاگی چلی آ رہی تھی۔ حضرت یوسف نے کہا کہ نہیں، یہ غلط کہہ رہی ہیں، بلکہ یہ مجھے اپنی طرف پھسلانا چاہ رہی تھی، میں اس دن سے بچ کے بھاگ رہا تھا، تو انہوں نے مجھے پکڑنے کے لیے پیچھا کیا۔ اتفاق سے ایک شخص اور جو محل ہی کے آس پاس کا آدمی تھا، محل میں اس کے اثرات تھے، جان پہچان تھی اس کی عزیز مصر سے بھی اور زلیخا سے بھی، اس نے کہا کہ بھئی اگر زلیخا کا وہ یوسف کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو کہ زلیخا غلطی پر ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو سمجھ لو یوسف غلطی پر ہے۔ جب دیکھا گیا تو حضرت یوسف کا کرتے کا پیچھے کا دامن پھٹا ہوا تھا، باقی جو پھٹا ہوا ٹکڑا جو تھا وہ اس کا ہاتھ میں تھا ہی زلیخا کے۔ تو عزیز مصر سمجھ گیا صورتحال کو۔ عزیز مصر کیا وہاں کے تمام مرد جانتے تھے کہ مصر کی عورتیں اس زمانے میں اسی طرح کی تھیں، وہ شوہروں کے ساتھ تو ان کے تعلقات جو کچھ تھے وہ تھے ہی، اس شوہر کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں سے ایسے ہی تعلقات قائم کرتی رہتی تھیں۔ تو عزیز مصر کو بھی یہ معلوم تھا کہ ہمارے یہاں کی عورتیں ایسی ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ عورتوں کی چال ہے، اور حضرت یوسف کو سمجھایا کہ بھئی یہ معاملہ یہیں دبا دو تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ گھر کا معاملہ ہے، اس میں میری بھی بدنامی ہے، مجھے بھی شرمندگی اٹھانی پڑے گی اگر معاملہ بڑھا دو، اور یہ زلیخا کی بھی بدنامی ہوگی، اس کو یہیں دبا دو تو زیادہ اچھا ہے۔ تو حضرت یوسف نے خاموشی اختیار کی، کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ معاملہ صرف ایسا ہی نہ تھا، صرف حضرت یوسف کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ عزیز مصر کی شان میں فرق آ رہا تھا، اس کی وجہ سے ان کا مقام و مرتبہ گر رہا تھا۔ تو حضرت یوسف نے اس میں خاموشی اختیار کی، اور خاموشی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت یوسف سے یہی کہا گیا کہ بھئی اسی محل میں رہتے رہو اور کوشش کرو بچتے رہنے کی، اور زلیخا کو اس نے الگ سے ڈانٹا کہ بھئی آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ سب چرچے انشاءاللہ اگلی قسط میں آئیں گے۔ بہرحال عزیز مصر نے اپنے طور پر معاملے کو دبانے کی کوشش کی، لیکن زلیخا معاملے کو دبانا نہیں چاہتی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا اس کے۔ اس نے بعد میں بھی ایسی کام کیے اور کر ڈالے جس کی وجہ سے بدنامی بڑھتی چلی گئی، اور معاملات جو تھے وہ اور زیادہ بگڑتے چلے گئے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں
اس کا تذکرہ آپ کے سامنے مزید آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔